شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت عمر بن میمون عودی تابعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو، یعنی 5 حالتیں ایسی ہیں کہ جب وہ موجود ہوں تو ان کو ان 5 حالتوں سے غنیمت سمجھو جو زمانہ آئندہ میں پیش آنے والی ہیں۔ 1، بڑھاپے سے پہلے جوانی کو، یعنی اپنے اس زمانہ کو غنیمت جانو اور اس سے پورا فائدہ اٹھاؤ جس میں تمہیں عبادت و طاعات کی انجام دہی اور اللہ کے دین کو پھیلانے کی طاقت و ہمت میسر ہو، قبل اس کے کہ تمہارے جسمانی زوال کا زمانہ آ جائے اور تم عبادت و طاعت وغیرہ کی انجام دہی میں ضعیف اور کمزوری محسوس کرنے لگو۔ 2، بیماری سے پہلے صحت کو، یعنی ایمان کے بعد جو چیز سب سے بڑی نعمت ہے وہ صحت و تندرستی ہے، لہٰذا اپنی صحت و تندرستی کے زمانہ میں اگرچہ وہ بڑھاپے کے دور ہی میں کیوں نہ ہو، یعنی دینی و دنیاوی بھلائی و بہتری کے لیے جو کچھ کر سکتے ہو کر گزرو۔ 3، فقر و افلاس سے پہلے تونگری و خوشحالی کو، یعنی تمہیں جو مال و دولت نصیب ہے قبل اس کے کہ وہ تمہارے ہاتھ سے نکل جائے یا موت کا پنجہ تمہیں اس سے جدا کر دے، تم اس کو عبادت مالیہ اور صدقات و خیرات میں خرچ کرو اور اس دولت مندی و خوشحالی کو ایک ایسا غنیمت موقع سمجھو جس میں تمہیں اپنی اخروی فلاح و سعادت کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہو۔ 4، مشاغل و تفکرات میں مبتلا ہونے سے پہلے وقت کی فراغت و اطمینان کو۔ 5، موت سے پہلے زندگی کو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میت کے ساتھ قبر تک 3 چیزیں جاتی ہیں، ان میں سے 2 چیزیں تو اس کو اکیلا چھوڑ کر واپس آ جاتی ہیں اور ایک چیز اس کے ساتھ رہ جاتی ہے، چنانچہ اس کے متعلقین جیسے اولاد، عزیز و اقارب، دوست و احباب اور جان پہچان کے لوگ، اور اس کے اموال جیسے نوکر چاکر، پلنگ، جانور، گاڑی وغیرہ اور اسی طرح کے اسباب، اور اس کے اعمال اس کے ساتھ جاتے ہیں۔ ان تینوں میں سے متعلقین اور مال تو اس کو تنہا چھوڑ کر واپس آ جاتے ہیں اور اس کے اعمال اس کے ساتھ رہتے ہیں۔ تشریح: اعمال سے مراد وہ ثواب و عذاب ہے جو ہر اچھے برے عمل پر مرتب ہوتا ہے۔ حاصل یہ ہے کہ انسان جب اس دنیا سے رخصت ہو کر آخرت کی پہلی منزل قبر میں پہنچتا ہے تو وہاں سے وہ مرحلہ شروع ہو جاتا ہے جہاں سے عزیز و اقارب، دوست، احباب، مال و دولت اور جاہ و حشم سب ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اور صرف وہ اعمال اس کے ساتھ رہ جاتے ہیں جو اس نے دنیا میں کیے تھے۔ شاید اسی کے لیے کہا گیا ہے کہ القبر صندوق العمل، یعنی قبر اعمال کا صندوق ہے۔ دوستو، اللہ تعالی ہمیں ان احادیث مبارکہ پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔